الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو اعضاء مرحمت فرمائے ہیں، سر سے لے کر پیر تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی عظیم انعامات میں سے ہے. کوئی بھی عضو آپ لے لیں، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، مثلا اگر ماں کے پیٹ سے کوئی کسی چیز کو لیے بغیر آ جائے، مثال کے طور پر ماں کے پیٹ سے اگر کوئی اندھا پیدا ہو جائے تو تب پتہ چلے گا کہ یہ آنکھ جو خدا کی طرف سے بلا مانگے کسی کو مل گئی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے. اسی طرح ہمارے منہ میں جو 32 دانتوں کے درمیان زبان ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک گوشت کا ٹکڑا جس میں کوئی ہڈی نہیں، آپ جس طرف چاہیں اسے پھرا لیں، موڑ لیں، جس طرح کی چاہے گفتگو کر لیں اور جس طرح چاہے اسے استعمال کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی پکڑے گا نہیں. لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کے سلسلے میں احکامات بیان فرمائے ہیں. ہم نے تم کو زبان دے دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے جیسے چاہے استعمال کر لو. ہم نے دی ہے، ہم بتاتے ہیں کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ کس طرح کی باتیں تمہاری زبان سے نکلنا ہے اور کس قسم کی باتوں سے تمہاری زبانوں کو بچانا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے گفتگو کرو، اپنی زبان کو استعمال کرو تو اس بات کا خیال ضرور رکھو کہ انسانوں سے گفتگو اچھی انداز سے ہونا چاہیے. ایسی گفتگو کہ سننے والے کے دل کو دکھ نہ پہنچے، ایسی باتیں تمہاری زبان سے نکلیں کہ کسی کے دل کو ٹیس نہ پہنچے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھی باتیں پیش کرو. تمہاری زبان سے ایسے جملے، ایسی باتیں، ایسی گالیاں نہیں نکلنی چاہیے جس کی بنا پر کسی کے دل میں سوراخ پڑ جائے، کسی کے دل میں زخم آ جائے اور کسی کے دل کو دکھ اتنا پہنچے کہ وہ مرتے دم تک اس دکھ کو اور اس درد کو اور زخم کی تکلیف کو محسوس کرتا رہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ دوسری آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي،
اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے، میرے بندوں کو میرا حکم سنائیے، میں نے ان کو زبان دی ہے اور میں ہی حکم دینے کا اہل ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے جن کو میں نے بولنے کی طاقت دی ہے، یقول التی ہی احسن، ایسے جملے اپنی زبان سے کہیں، ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالیں، ہی احسن جو بہت ہی عمدہ ہوں، کسی کو خوش کرنے والے، دکھ پہنچانے والے نہیں۔ یقول التی ہی احسن، اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان درمیان میں ہے، وہ بار بار چبوتا رہتا ہے، کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ بات فلاں شخص کے سامنے کہو، فلاں کے سلسلے میں ایسی بات کہو، شیطان دل میں بات ڈالتا رہتا ہے، اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کے لیے بڑا کھلا ہوا اور صاف و ظاہر دشمن ہے، اور اپنی دشمنی اس طرح جتاتا ہے کہ تمہاری زبان کسی کے خلاف کھلائے گا، کسی کے دل کو دکھانے کی بات تمہاری زبان سے نکالے گا، اور نتیجتاً دو مسلمانوں کو لڑا کر قہقہے مار کر شیطان ہنستا ہے، اور اسے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے، اس وقت بڑا مسرور ہوتا ہے شیطان، جبکہ دو مومن اور مسلمان، بلکہ یوں کہیے کہ دو انسان آپس میں لڑتے ہیں، صاحب عقل، ذی ہوش، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر صاحب ایمان لڑنا شروع کر دیں تو شیطان کو اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی۔ اس لیے خدا نے نصیحت کی، قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں کو میری نصیحت سنائیے، یقول التی ہی احسن، سوچ سمجھ کر جملہ نکالو، بات کرنے سے پہلے ذرا سمجھ لو، زبان سے کوئی لفظ نکالنے سے پہلے فیصلہ کر لو کہ کہیں میری اس جملے سے، میری اس زبان سے نکلنے والی بات سے کسی کے دل کو تیر تو نہیں چبھے۔ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کے معنی آتے ہیں تباہی، ہلاکت، بربادی، ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے۔ اور ایک روایت کے اعتبار سے ویل جہنم میں ایک درجہ ہے جو سب سے نیچے ہے۔ بہرحال آپ جہنم کا درجہ کہیے یا ہلاکت اور تباہی کہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تباہی ہو، بربادی ہو اس انسان کے لیے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، میں میرے گھر میں ہوں، آپ کی برائی میں بیان کر رہا ہوں، آپ کے خلاف میں بول رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں، میرے پیٹ بھرنے کے لیے آپ کی برائی بیان کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن عادت سے مجبور، فطرت سے مجبور، شیطان کا وسوسہ، دھوکہ، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ لکل ہمزۃ لمزہ، اور لمزہ کے معنی آتے ہیں آمنے سامنے طعن و تشنیع کرنا، طنز کی گفتگو کرنا۔ کوئی آدمی سامنے ہے، آپ اسے اپنی زبان سے ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر طنز ہو رہا ہے، ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں جس سے اسے طنز ہو رہا ہے، آنکھ سے اشارے کر رہے ہیں جس کی بنا پر اس کے دل کو دکھ پہنچ رہا ہے، یہ سب داخل ہے لمزہ کے اندر، کہ طعن و تشنیع کر کے، خواہ وہ اپنی زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے ہو، دوسروں کے دلوں کو دکھانے والے، ویل، ایسوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ جہنم کا وہ درجہ ہے جو جہنم میں سب سے زیادہ نیچے ہے۔ جہنم سب سے زیادہ نیچے کا درجہ کتنا بڑا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے گا تو 70,000 برس کے بعد وہ زمین کے تہ تک پہنچتا ہے، نیچے کے درجے تک پہنچتا ہے، اور یہ 70,000 برس دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے، اور آخرت کے 70,000 برس کتنے طویل ہوں گے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ درجہ جہنم کا کتنا نیچے ہوگا۔
معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو بری باتوں کو مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، بری باتوں کو مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، گالی گلوچ ہو، کوئی غلط قسم کی افواہ ہو، کسی کا عیب ہو، طعن و تشنیع کی باتیں ہوں، بری باتیں جو مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے پھرتے ہیں، لہم عذاب علیم، سن رکھو کہ ایسوں کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اب وہ دردناک عذاب کیسے ہوگا، نہ میں نے چکھا ہے نہ آپ چکھے ہیں، وہ تو وہاں جا کر ہی چکھنے پر پتہ چلے گا کہ وہ دردناک عذاب کیسے ہوتا ہے۔ خدا ہم سب کی بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ لہم عذاب علیم، بری باتوں کو زبان سے نکالنا خدا کو پسند نہیں ہے۔ چھٹا پارہ قرآن مجید کا آپ کھولیں، سب سے پہلا جملہ آپ کو ملے گا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، بری بات علل اعلان کوئی اپنی زبان سے کہتا پھرے، لا یحب، خدا کو یہ پسند نہیں۔ گالی گلوچ ہو، اپنی زبان سے کسی کے عیب کو بیان کرنا ہو، کوئی بھی کچھ اپنی زبان سے اپنی غلط جملہ غلط الفاظ نکال رہے ہوں، اللہ کو پسند نہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، بری بات ظاہر کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو نصیحتیں بڑی پیاری ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ نصیحت کو پسند کرنے والوں کے لیے یہ دو نصیحتیں جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اپنے دل پر نقش کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، امسک علیک لسانک، ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو۔ یہ نہیں چھوڑ دیا شتر بے مہار کی طرح جیسے چاہے چلی جا رہی ہے۔ شتر بے مہار کی طرح زبان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب ضرورت ہو اس وقت استعمال کرو، اور جب ضرورت نہ ہو تو اس زبان کو بند رکھنا ہی بہتر ہے۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وابکی علی خطیئتک، اپنے خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے کبھی کبھی رو لیا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا کرو کہ پروردگار جتنی نعمتیں ہیں سب تیری ہی ہیں، میں تیری نعمتوں کو استعمال کر کے گناہوں پر گناہ اور نافرمانیوں پر نافرمانی کر رہا ہوں، تو ہی ہے جو میرے اوپر فضل کر سکتا ہے، کرم کر سکتا ہے۔ کبھی اپنے گناہوں کو اور خطاؤں کو یاد کر کے رو لینا۔ یہ دو نصیحتیں بڑی قابل ہیں، ایک اپنی زبان کو قبضے میں رکھنا، دوسرا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ تو غرض یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم دنوں رات جو گفتگو کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر ہم کو مواخذہ ہوگا؟ کیا اس پر پوچھ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑیں گے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بہت سے انسان تو صرف اپنی زبان کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں، صرف اپنی زبان کے غلط استعمال کی بنا پر، غلط استعمال کیا، اس وجہ سے جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ صبح سے شام تک کا آپ جائزہ لے لیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنی گالیاں ہم نے دی، کتنا جھوٹ ہم نے بولا ہے۔ آج کل تو خیر تجارت میں جھوٹ بولنا فیشن بن گیا ہے، کسی کی غیبت کر دینا ایک فیشن اختیار کر گیا ہے۔ تجارت میں بیٹھے ہیں، زبان کو غلط طریقے پر استعمال کرتے چلے جا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا چالاک قسم کا تاجر ہے کہ جو اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے تو لاکھوں کما لیتا ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ چالاک نہیں بلکہ مکار و عیار ہے، خدا کی نظروں میں بڑا ناپسندیدہ شخص ہے کہ خدا کی دی ہوئی زبان کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرتا چلا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کا اپنی زبان سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ 10 پیسے دو تو صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات آپ نے کہہ دی یہ بھی صدقہ ہے،
مثال کے طور پر کوئی فقیر آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا، آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دھتکارا، نفرت سے دیکھا، دھتکار کر پھٹکار کر اس کو بھگا دیا، بات ختم۔ لیکن اس سے اچھا جملہ استعمال کر کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اگر فقیر کو کچھ دیے بغیر آپ نے اچھا جملہ استعمال کر کے آگے بھیجا تو نہیں دینے کے باوجود آپ کے اچھے جملے پر ایک صدقہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا مومن، اچھا مسلمان، نیک اور صالح مومن وہ ہے جو اپنی زبان کو کم استعمال کرتا ہے، ہاتھوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بیہودہ بکواس کم، کام زیادہ۔ کام کرنے والوں کی آج امت مسلمہ میں کمی ہے، بولنے والوں کی اگر آپ فہرست بنانا چاہیں تو سب بولنے والے ملتے ہیں، کام کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بولنا کم کرو، زبان کا استعمال کم کرو، کام زیادہ کرو۔ تم جو بھی کام کرتے ہو، پڑھانے والے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، تجارت کرنے والے، ملازمت کرنے والے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، کام زیادہ کرو، بولنا کم کرو۔ اچھا مومن وہ ہے جو بولتا کم ہے، کام زیادہ کرتا ہے۔ کام کم اور بکواس زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی، یہ کوئی اچھا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے، کام بہت کم کیا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجلس جمی تھی، فرمایا کہ اب ہماری مجلس میں ایک شخص آئے گا جس کی قسمت میں خدا نے جنت لکھی ہے۔ ایک شخص آ رہے ہیں جن کی قسمت میں خدا نے جنت لکھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سارے صحابہ مڑ کر دیکھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد مجلس میں داخل ہونے والے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو پہلے اہل کتاب اور عالم تورات تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑے اونچے درجے کے صحابی بن گئے۔ یہ داخل ہوئے جن کی قسمت میں جنت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے بشارت نکلی۔ پوچھا گیا، ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفتیں میرے اندر ایسی ہیں کہ شاید خدا اور خدا کے رسول کو بہت پسند آئی۔ پہلی صفت یہ کہ بیکار کام میں نہیں کرتا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ بیکار کام میری زندگی میں نہیں ہے، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار کام میں کبھی نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ بیکار بات نہیں کرتا، کہ میری اس زبان کو کبھی ایسی گفتگو میں استعمال کروں جس گفتگو کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ میری زندگی میں نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ میری اپنی زبان کو کسی مومن اور مسلمان کے عیبوں کے سلسلے میں استعمال نہیں کرتا کہ کسی کے عیب کو اچھالا جا رہا ہے، کسی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کی عزت سے کھیلتا چلا جا رہا ہے، غیبت کرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ بکواس کرنے والا ہو۔ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ بکواس کرتا ہے۔ گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھ کے بکواس، گھنٹوں میدانوں میں بیٹھ کر بکواس۔ حضرت شارع ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو سب سے بڑا بکواس کرنے والا ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے بکواس کی عادت ہوتی ہے، جسے بک بک کرنے کی عادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ بھی بولے گا، غیبت بھی کرے گا، مسلمانوں کے عیبوں کو بھی اچھالے گا، طعن و تشنیع بھی کرے گا، لوگوں کے سلسلے میں اپنی زبان کو لمبی رکھے گا۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بڑا گنہگار ہونے میں کوئی شک و شبے کی بات باقی نہیں رہتی۔ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو اپنی زبان کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے بکواس کے سلسلے میں، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے کے سلسلے میں، غیبت اور جھوٹ کے استعمال کے سلسلے میں، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک بات وہ ہے جو آپ کی زبان سے، ہماری زبان سے نکلتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی نقصان نہیں۔ ایک بات ہم ایسی کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے
خاموش رہ جانا بہتر ہے کہ جس کا فائدہ بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں ہے۔ ایک گفتگو، ایک بات وہ ہوتی ہے جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے، اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا شریعت میں جائز نہیں۔ ایک گفتگو وہ ہے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے، ایک آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک آدمی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس گفتگو سے ایک آدمی کو فائدہ پہنچے گا تو دوسرے آدمی کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بھی جائز نہیں کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچانے کا حق ہم کو کسی نے نہیں دیا۔ چوتھی قسم کی گفتگو ہے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہو سکتا ہے، کلمات خیر ہو سکتے ہیں، دوسروں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں جس مشورے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جسے استعمال کرنے کی، جس میں استعمال کرنے کی مومن اور مسلمان کو اجازت دی گئی کہ اپنی زبان کو استعمال کرو تو ہمیشہ دوسروں کے فائدے کو پیش نظر رکھ کر استعمال کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ خدا تمہارا نقصان نہیں کرے، خدا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے۔ بظاہر اگر کچھ نقصان ہوتا ہوا محسوس ہوا بھی تو خدا ذوالجلال کی قسم آپ کی نیت چونکہ اچھی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا فائدہ آپ تک پہنچائیں گے، صرف اس بنا پر کہ دوسرے مومن کے لیے آپ نے اپنے دل کے اندر فائدہ پہنچانے کی بڑی اچھی نیت رکھی، اور یہ اچھی نیت وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ثواب کو اگر تقسیم کرنا چاہیں، سمجھو ثواب کے اجر و ثواب کے 10 حصے ہیں، اس کو اگر تقسیم کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیسے تقسیم کریں؟ تو خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے تقسیم کروں گا 9 حصے ثواب کے خاموشی کے لیے، 9 حصے ثواب کے خاموشی کے لیے، اور 1 حصہ لوگوں سے کم ملنے کے لیے۔ یہ ہے میری تقسیم کے 9 حصے اجر و ثواب کے خاموشی کے لیے ملیں گے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ جو زیادہ خاموش رہتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے، اور جو زیادہ بڑبڑ کرنے والا ہوتا ہے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا، اس لیے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکواس کرنے والے انسان کو، بک بک کرنے والے بیہودہ قسم کے بات کرنے والے انسان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ عقل کو بڑھانے کے لیے، ہماری جو عقل ہے اس عقل کو ترقی دینے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ انسان کی جو عقل ہے اس عقل کو بڑھایا جائے، اس عقل کو ترقی دی جائے، اس عقل میں بڑھوتری ہو، اس کی کوئی ترکیب ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اس کی ترکیب یہ ہے کہ آدمی مومن اور مسلمان 3 باتوں کو اختیار کریں۔ عقل میں بڑھوتری ہوگی، عقل میں جلا پیدا ہوگی، عقل میں خدا کی طرف سے نور آئے گا، تمیز اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اس میں پہلی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ علماء کرام کی صحبت اختیار کرو، علماء حق کی صحبت اختیار کرو، جو واقعی میں علماء ہوں، جو پڑھے لکھے علماء ہوں، جن کے پاس واقعتاً علم ہو۔ آج کل تو علماء سمجھیے لباس کی بنا پر بھی علماء بن گئے ہیں۔ کسی نے شیروانی پہن لی، آپ دھڑلے سے کہتے مولوی صاحب ادھر آئیے۔ میں حیران رہ گیا، ایک موقع پر ایک صاحب ایسے ہیں کہ جن کو سمجھیے کہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، قرآن و حدیث پڑھنا تو دور کی بات اور مسئلے مسائل تو دور کی بات، اردو انگریزی کوئی بھی ڈھنگ سے ان کو پڑھنا نہیں آتا، صرف اس بنا پر کہ سوٹ بوٹ میں ہیں اور ان کا بینک بیلنس بڑا ہے۔ بار بار ان کو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا مولانا ادھر آئیے، مولانا ادھر آئیے، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں جس کی بنا پر آپ کو مولانا کہا جا رہا ہے؟ ہماری اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں، ہماری زبانوں سے ہر ایک کے لیے مولوی کا لفظ، مولانا کا لفظ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ علماء حق جن کے پاس سچ مچ قرآن کا علم ہو، جن کے پاس حدیث کا علم ہو، جن کے پاس حق و باطل کی تمیز کرنے کی استعداد و صلاحیت موجود ہو، ایسے علماء کی صحبت اختیار کرو، عقل بڑھے گی، تمیز کی صفت پیدا ہوگی، حق و باطل میں فرق کرنے کا مادہ ہماری طبیعتوں میں پیدا ہوگا۔
تو پہلی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء حق کی صحبت کو اختیار کرنا، اور دوسری بات فرمایا کہ اچھے دوستوں کا یہ انتخاب۔ اچھے دوست کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اچھے دوستوں کو اختیار کرو۔ میرا دوست ہے، فلم دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، میرا دوست ہے۔ دوستی کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر دوستی کیجئے کہ یہ دوست میرا اچھا ہے یا نہیں۔ دوستی اچھے دوستوں کا اختیار کرنا، اس سے بھی مومن اور مسلمان کی عقل بڑھتی ہے اور عقل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اس وقت جو موضوع کے مطابق ہے کہ مومن اور مسلمان کو اپنی عقل بڑھانے کے لیے ضروری ہے اپنی زبان کو بیکار اور بیہودہ باتوں سے بچائے رکھے۔ اپنی زبان کی حفاظت بیکار قسم کی باتوں سے، غلط قسم کی باتوں سے اور غیبت سے، جھوٹ سے، ان ساری غیر غلط قسم کی باتوں سے اپنی زبان کو بچائے رکھے۔ ان تین باتوں کا جو اہتمام کرے گا اس کی عقل بڑھے گی، اس کی عقل میں نور پیدا ہوگا۔ اور یقیناً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تین باتیں بیان کی ہیں، آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات نکھر کر آ جائے گی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں باتیں حدیثوں کی روشنی میں ارشاد فرمائی۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان میں زندگی میں بیکار باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، خامخواہ بکواس، خامخواہ بیہودہ قسم کی باتیں، گھنٹوں باتیں کرتا چلا جا رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ صفر، کچھ فائدے کی بات نہیں۔ بیکار قسم کی باتوں میں اپنی زبان کو گھنٹوں استعمال کرنے والوں میں کچھ باتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن باتوں کو سمجھیے کہ اسے نحوست کہا جائے گا۔ تین قسم کی نحوستیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں جو اپنی زبان کو بیکار بیہودہ باتوں میں استعمال کرتا ہے اس میں تین قسم کی نحوستیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کا دل سخت ہو جائے، پہلی بات یہ کہ اس کا دل سخت ہو جائے گا، پتھر کی طرح سے سخت ہو جائے گا، کوئی حق بات اس کے دل کے اوپر کبھی اثر نہیں کرتی، کوئی حق بات اس کے دل کے اوپر کبھی اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ کہ بیکار اور بیہودہ باتیں کرنے والا انسان سست اور کاہل بن جاتا ہے، کوئی کام اس سے نہیں ہوتا، سست اور کاہل بنے گا، کام اس سے نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ابھی میں نے کہا جسے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ کام کہاں سے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ باتیں کم کرو، کام زیادہ کرو۔ حضرت مالک ابن دینار غالباً اسی حدیث کی روشنی میں فرما رہے ہیں جسے بیکار کاموں اور جسے بیکار باتوں کی عادت ہوتی ہے وہ انسان بڑا سست و کاہل ہو جاتا ہے، کوئی کام اس سے ہو نہیں پاتا۔ اور تیسری نحوست حضرت مالک ابن دینار نے جو کہی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ بیکار و بیہودہ باتیں کرنے والے انسان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ لقمان حکیم سے ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو، اس میں سب سے اچھی چیز جو ہے اسے اٹھا کر لاؤ اور پکا کر ہمارے سامنے حاضر کرو۔ تو لقمان حکیم نے زبان و دل دونوں کو کاٹ کر پکایا اور پکا کر مالک کے سامنے، آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ بات آئی گئی، دوسرے دن تیسرے دن پھر ایک موقع پر کہا کہ بکری ذبح کرو اور جو سب سے خراب چیزیں ہیں اس جانور میں اسے ہمارے سامنے پکا کر پیش کرو۔ تو مالک ابن حضرت لقمان حکیم نے وہی زبان و دل دوسری مرتبہ بھی سامنے پکا کر لا کر حاضر کر۔ مالک نے پوچھا اے لقمان یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا اچھی چیزیں پیش کرو تو زبان و دل، اور آج میں نے کہا کہ خراب چیزیں پیش کرو تو زبان و دل، اس کا مطلب کیا ہے؟ لقمان حکیم نے کہا انسان کی زبان اور دل یہ اگر اچھے نہج پر قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق عمل کرنا شروع کرے تو اس سے بہتر کوئی چیزیں نہیں، اور اگر یہ غلط طریقے پر چلی جاتی ہیں تو اس سے بدتر کوئی چیزیں نہیں ہوتی، اس سے بدتر کوئی چیزیں نہیں۔ دل ہے غلط طریقے پر
غلط قسم کی باتوں کو اپنے دل میں بھرتا چلا جا رہا ہے. زبان ہے غلط طریقے پر استعمال ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی زبان کو غلط استعمال کرنے سے بے حد و حساب انسان ایسے ہیں کہ جو جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. اپنی زبان کو غیر غلط طریقے سے استعمال کرنے سے محفوظ رکھیے. غیبت نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, غیر غلط قسم کی باتیں نہ ہو, دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے میں زبان استعمال نہ ہو. یقیناً ایک دن ہم کو اس مقام پر جانا ہے جہاں ان سب کے لیے ہم کو جواب دینا ہے. اس سب چیزوں کے لیے ہم کو جواب دینا ہے. جھوٹ پر مجھے یاد آیا, ایک بستی میں اللہ والے رہتے تھے. بستی سے رخصت ہونے لگے, بڑے زمانے دراز سے رہتے تھے, اب رخصت ہو رہے ہیں. تو بستی والوں نے کہا حضرت مت جائیے. بہت اصرار کیا, رکے نہیں, جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں, اس کا عطا پتہ بتا دیں تاکہ اگر ہم آپ سے ملنا چاہیں, ملاقات کرنا چاہیں تو آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ کے پاس آ سکیں. تو ان بزرگ نے کہا میں جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں, میں جھوٹے لوگوں کے محلے میں جا رہا ہوں. اگر مجھے تلاش کرنا ہے, ملنا ہے تو وہاں آ کر مل لو. یہ جھوٹے لوگوں کا کوئی محلہ ہے؟ آج تو پوری دنیا جھوٹوں کی بنی ہوئی ہے. جھوٹوں کا کوئی محلہ ہے کہ جہاں یہ بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں, چلے گئے. ایک مرید کو خیال ہوا کہ حضرت سے ملیں, فلاں قریے کو پہنچے جہاں حضرت پہنچے تھے, اور پوچھنے لگے لوگوں سے وہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے, وہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے. جو بھی سنتا تھا ہنس پڑتا تھا کہ جھوٹوں کا بھی کوئی محلہ ہوتا ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے. آخر مجبور ہو کر نہیں ملیں گے یہ تصور کر کے واپس ہو رہا تھا کہ قبرستان کے اوپر سے گزرا تو دیکھا وہ اللہ والے قبرستان میں بیٹھے. پوچھا بات کیا ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ ارے تمہارے لیے پتہ آسان تھا, جھوٹوں کا محلہ یہی تو ہے, یہ قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہے, یہ قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہے. بات کیا ہے؟ حضرت سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ والے نے سمجھایا جھوٹوں کا محلہ یہی ہے, اس لیے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا گھر, میرا مال, میری دولت, میری جائیداد, اس سے بڑا کتنا جھوٹ ہے. اس کے لیے تو 2 گز زمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میری ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شداد, یہ فرعون, یہ حامان جنہوں نے کہا دنیا کے اندر یہ حکومت میری, یہ خدائی میری, یہ مال و دولت, یہ سیم و زر میرا, سب چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس اگر کچھ ہے تو 2 گز کی زمین ہے, میرا میرا کہنے والا یہ جھوٹا انسان, سب یہاں آتے ہیں, یہ جھوٹوں کا محلہ ہے. غرض اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائیے, غیبت سے بچائیے, دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے سے بچائیے. یہ زبان, یہ گوشت کا لوتڑا چاہے تو ہم کو جنت میں داخل کرے گا, اور اگر اس زبان کی حفاظت نہ کی گئی اور آپ نے اسے جیسے چاہے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر یہی گوشت کا معمولی سا ٹکڑا جہنم میں اوندے منہ گرانے کے لیے سبب بنے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گھڑیوں میں انتقال سے پہلے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہہ رہے تھے مجھ کو اس نے تباہ کیا, اور اپنی زبان کو کھینچ کھینچ کر بتا رہے تھے مجھ کو اس نے تباہ کیا, مجھ کو اس نے تباہ کیا. قریب میں حضرت ربیع ابن خیثم موجود تھے, وہ رو رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ خلیفہ اول کہہ رہے ہیں کہ زبان نے ان کو تباہ کیا, حالانکہ زندگی میں میں نے ان کو دیکھا کہ منہ میں اتنا بڑا پتھر رکھے رہتے تھے کہ کبھی کوئی غلط بات نکلنے نہ پائے. جنہوں نے منہ میں پتھر رکھ کر زندگی گزاری تاکہ کوئی غلط جملہ نکل نہ سکے, وہ آخری گھڑیوں میں زبان کو پکڑ کر رو رہے ہیں, اور ہماری زبان شتر بے مہار کی طرح چلی جا رہی ہے, اور ہم کو کوئی خوف نہیں, کوئی خشیت نہیں, اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی ڈر نہیں. خدا ہی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں, ہماری زبانوں کو سنبھالیں, اور ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ خدا کا خوف ہو, ہمارے دلوں میں خدا کی خشیت موجود ہو. آخر میں حضرات 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے, ہمارے ہاں مسجد میں جنازے آتے ہیں, دوسری مسجدوں میں بھی آتے ہیں, اس میں مرد و عورت دونوں کے جنازے ہوتے ہیں. عورت کا جنازہ جب نماز پڑھا دیا جاتا ہے تو بعض رشتہ دار مثال کے طور پر کہیں دور سے کوئی بھائی آیا ہو یا باپ آیا ہو,
بعض رشتہ دار دور دور ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کسی عورت کا جنازہ کھولا جاتا ہے تو ہمارے بہت سے بھائی جا کر اس عورت کو جنازے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد کی اگر میت ہے آپ کو اور ہم کو اجازت ہے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی عورت کا جنازہ ہو، کوئی رشتہ دار دیکھنا چاہتا ہو جسے دیکھنے کی اجازت شریعت میں موجود ہو تو دیکھ سکتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کھولا جائے، یہاں کھولیں قبرستان میں کھولیں۔ عورت کا اگر جنازہ ہے یاد رکھیے اس کو دیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا آپ کو اس طرح دیکھنے دیتی؟ جو پردے میں زندگی گزاری ہو، آج اس وجہ سے کہ اس کا بے جان لاشا ہے آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، شرعاً غلط ہے۔ عورت کا جنازہ ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ مسجد میں ہو یا قبرستان میں ہو اسے کھولا ہی نہ جائے، اور اگر کسی خاص رشتہ دار کو جو دور سے آیا دکھانا ہی ہے تو پوری پابندی کے ساتھ چاروں طرف پردہ پکڑ کر اس کو بتایا جائے، اس لیے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے زندگی میں پردہ کیا، اور مرنے کے بعد آپ کو حق نہیں کہ اسے بے پردہ ہو کر باہر دوسروں کو بتاتے پھر۔ اس کے بعد بیت المال جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ رمضان المبارک میں ہم نے جو اعلان کیا، یعنی مسجد میں ٹرسٹ کی طرف سے کافی رقم اس میں زکوٰۃ کی اور ہدیے اور خیرات کی جمع ہوئی، اور درمیان میں ہزاروں روپیہ اس میں سے قرضہ بھی دیا گیا، اور بھاگلپور کے فساد کے سلسلے میں جتنی رقم باقی تھی ساری رقم ہم نے بھیج دی۔ تقریباً 1,50,000 روپئے تک جو رقم بھاگلپور کو بھیجی گئی، اس رقم میں ہمارے جامع بیت المال کی رقم بھی شامل ہے۔ اب رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، ابھی سے میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے صدقات، اپنے خیرات اور اپنی زکوٰۃ کی رقمیں اس میں جمع کریں تاکہ مجبور و بےکس انسانوں کی مدد آسانی سے کی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بازار میں ادھر بھی بازار ہیں ادھر بھی بازار ہیں، مانگنے کے لیے کوئی بیچارہ مجبور آ جاتا ہے، کوئی مسافر مانگنے کے لیے آتا ہے، اکثر میں نے محسوس کیا دیکھا کہ لوگ اپنے سے جان چھڑانے کے لیے مسجد کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ مسجد میں جاؤ، مسجد میں پیسے دے دیں، اور بعض لوگ تو میرا نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس چلے جاؤ مانگ لو، آپ اگر بیت المال بھریں گے تو تب ہم مدد کریں گے، اگر بیت المال ہی بھرا ہوا نہ ہو اور آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے غریب کو یہاں بھیج دیتے ہیں، غلط بات ہے۔ میں نے تقریباً 8-9 سال سے محسوس کر کے آج کہہ رہا ہوں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس کوئی مجبور جاتا ہے، آپ اگر دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ابھی خطبے میں کہا، کوئی اچھا جملہ کہہ کر اس کو بھیج دیں، مسجد کو بھیج دینا، کسی ادارے کو بھیج دینا، کسی شخص کے پاس بھیج دینا، اب وہ امید لے کر آئے گا، اس کی امید پوری نہیں ہوئی تو اس کا دل ٹوٹے گا، اور مسلمان کا دل ٹوٹنا میری وجہ سے ہو یا آپ کی وجہ سے ہو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اسی لیے میں نے کہا کہ بیت المال میں ممبر بنیے، یہاں پیسہ جمع کیجئے، پھر اس کے بعد جس مجبور کو بھی آپ بھیجیں گے، بھیجنا کیا ہے، آپ ہاتھ پکڑ کر لائیے۔ آپ بیت المال بھرے ہیں تو آپ وہاں سے مدد دلا سکتے ہیں، بیت المال خالی پڑا ہوا ہو تو مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ لہذا میں نے یہ اس لیے کہا کہ اب موقع ہے، بیت المال کی پوری رقم ہم نے بھاگلپور کے فساد کو بھیج دی ہے، اسے بھریے اور اس کے ذریعے سے مجبوروں اور بے کسوں کی امداد کا سامان مہیا فرمائیے۔ اخیر میں حضرات، حوض کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، ارادہ ہے کہ اس حوض کو جلد از جلد مکمل کر دیا جائے، بڑی نفاست والا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت حوض بنانے کا جو مسجد کے شایان شان ہو، ارادہ ہے۔ اس کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک کا صرفہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اس حوض کی تعمیر مکمل ہو، اس میں پانی بھرا جائے، اوپر کی چھت کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ پلاسٹک کی جو چھت اوپر ڈالی جا رہی ہے وہ چھت مکمل ہوگی تو حوض میں پانی بھرا جا سکے گا، چھت اگر مکمل نہ ہو اور پانی بھر دیا جائے کچرا پڑے گا، پرندوں کی بیٹ پڑے گی اور اس طرح وضو کے لیے کرنے میں کراہت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یوں سمجھیے کہ اس چھت کو مکمل کرنا ہے، جو خود بھی 1.5 لاکھ روپے کی چھت ہے، پلاسٹک کی چھت ہے، اور اس کے بعد یہ حوض کا کام انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک تک، بلکہ سمجھیے اس سے پہلے مکمل کر دینے کے عزائم اور ارادے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، توفیق دے، اور جس طرح کا جذبہ اللہ نے آج تک دیا ہے اس جذبے کو برقرار رکھے اور مسجد کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو۔ ابھی آج میرے ایک محترم بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے
تجارت کے سلسلے میں دور دور جاتے ہیں، گجرات جاتے ہیں، وہاں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو لوگ بیٹھتے تھے ہمارے اطراف بیٹھ کر جامع مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں باتیں پوچھتے تھے، ایسے جیسے کہ لوگ حج کی باتیں پوچھا کرتے ہیں، جیسے حج کے واقعات پوچھا کرتے ہیں، اس طرح جامع مسجد کی تعمیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ سچ مچ عرب سے کوئی فنڈ نہیں آیا، سچ مچ رسید بک لے کر چندہ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلے، 1 کروڑ تک کا کام اس طرح مکمل ہو گیا، جیسے لوگ تعجب سے حج کی باتیں پوچھا کرتے ہیں، اس طرح ہمارے سے جامع مسجد کی تعمیر کی باتیں پوچھتے، سن کر ایسی بہت سی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال قائم کر دی آپ کے ذریعے سے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایسی مثالیں بار بار قائم ہوں، کئی جگہوں پر قائم ہوں، اور جو امداد، جو نصرت و معاونت آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو سبب و ذریعہ بنا کر ہماری زندگیوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، ہماری اولاد و احفاد کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری نسلوں تک اس کے فوائد پہنچائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو سبب بنا کر ہماری نجات کا سامان مہیا فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات۔